السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ آج ہم اپنا 19واں سبق پڑھ رہے ہیں۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے وضو کا چیپٹر مکمل کیا۔ آج سے ہم نماز کے متعلق پڑھتے ہیں، نماز کی حکمتیں، نماز کے فضائل، نماز کی اہمیت، اسی طرح پھر نماز کے فرائض اور اس کے سنن اور مستحبات اور اس کے مکروہات۔ انشاءاللہ مختلف اسباق میں یہ نماز کے سارے مسائل ہم پڑھیں گے۔ آج کے پہلے سبق کے اندر ہم نماز کی فضیلت اور اس کی حکمت کے متعلق پڑھتے ہیں، یعنی جس طرح کہ ہم نے وضو کی حکمتیں سب سے آخر میں پڑھیں، تو یہاں ہم تھوڑا سا انداز بدل رہے ہیں۔ آج نماز کے مسائل سیکھنے سے پہلے ہم نماز کی فضیلت اور اس کی حکمت پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیں، دین اسلام کے اندر ایمان لانے کے بعد سب سے اہم ترین عبادت جو ہے وہ نماز ہے۔ قرآن پاک کے اندر سب سے زیادہ نماز کے متعلق تلقین کی گئی ہے۔ اس سے نماز کی اہمیت واضح ہوتی ہے، اور یہ ایسا فریضہ ہے جو کسی بھی حال میں معاف نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فریضے کے اندر سہولتیں رکھ دی ہیں، لیکن معاف نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مجموعہ عبادات ہے۔ اس میں روزے والی بات بھی آ جاتی ہے، اس میں زکوٰۃ والی بات بھی آ جاتی ہے، یہ ایک دعا بھی ہے، حمد بھی ہے، ثنا بھی ہے، اس میں درود شریف بھی آ جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی آ جاتی ہے، اللہ کا ذکر بھی آ جاتا ہے۔ اور روزے والی بات جس طرح کہ میں نے پہلے کہی کہ اس میں بھی کھانا پینا ممنوع ہوتا ہے، بلکہ یہ اس روزے سے بھی بڑھ کر اس کے اندر جو ہیں پابندیاں ہیں۔ روزے میں تو ہم ایک دوسرے سے بات چیت بھی کر سکتے ہیں، لیکن نماز کے اندر بات چیت بھی ممنوع ہے۔ زکوٰۃ بھی ہے، جس طرح کہ ہم زکوٰۃ مال کی دیتے ہیں، یہاں ہم اپنے اعضاء کی زکوٰۃ پیش کرتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ چونکہ یہ مجموعہ عبادات ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری حکمتیں ہیں، معاشرتی اعتبار سے بھی بڑی حکمتیں ہیں۔ چونکہ یہ مجلس بچوں کی ہوتی ہے، بچوں کو سمجھانا مقصود ہوتا ہے، اس لیے وہ لمبی چوڑی باتیں ہم نہیں کرتے۔ نماز کی ایک اہم جو بات ہے، جس سے اس کی فضیلت بھی اور اس کی اہمیت دونوں واضح ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر دعوت دی تھی، اور آپ عرش پر تشریف لے گئے تھے۔ اس کو معراج کہتے ہیں۔ ایک لمبا قصہ ہے، آپ نے سن رکھا ہوگا، یا انشاءاللہ ہم آگے اس قصے کے متعلق بھی ضرور ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرہ کریں گے۔ تو جب آپ وہاں تشریف لے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، بہت ساری باتیں ہوئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جنت کی سیر کی، مختلف مناظر دیکھے، انبیاء کرام سے ملاقاتیں ہوئیں۔ تو پھر جب آپ وہاں سے واپس تشریف لے آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے، یعنی آپ کی امت کے لیے، چونکہ ہم آپ کی امت ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تحفہ دیا، اور وہ تحفہ نماز کا تحفہ تھا۔ اور یہ ہے کیا؟ اس کو ایک آسان مثال سے یوں سمجھیں، وقت کا ایک بادشاہ اپنے ایک مقرب کو اپنے پاس بلاتا ہے اور اس کے ساتھ مختلف باتیں کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، پھر بعد میں وہ اپنا سیل نمبر دے دے کہ یہ آپ لے جائیں، اور جو آپ کے جتنے بھی خواص لوگ ہیں ان کو میرا سیل نمبر دے دیں، یعنی وہ جب چاہیں مجھ سے رابطہ کر لیں۔ تو گویا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نمبر لے کر آئے کہ ہم جب چاہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر ہمارا من چاہے بات چیت کرنے کا تو مصلی بچھا لیں اور 2 رکعت پڑھ کر اللہ کو اپنا حال دل سنا دیں۔ اسی وجہ سے قرآن پاک میں نماز کے متعلق کہا گیا فاستعینوا بالصبر والصلاۃ۔ کوئی مشکل پیش آ گئی ہے، اب ہم نے کسے کہنا ہے؟ ہمارے پاس نمبر موجود ہے، ہم نے مصلی بچھانا ہے، 2 رکعت کی نیت کرنی ہے اور اپنا سارا حال جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سنا دینا ہے۔ اسی وجہ سے نماز کو مومن کی معراج بھی کہا گیا ہے، الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے، یعنی جب چاہے، جس وقت چاہے، جس پریشانی میں مبتلا ہو، کسی خوشی کی کیفیت میں مبتلا ہے، شکر ادا کرنا چاہتا ہے تو بطور شکرانے کے 2 نوافل پڑھ لے، کسی قسم کی ضرورت ہے صلاۃ الحاجت پڑھ لے۔ تو جتنی بھی مسائل ہیں، انسان ہمیشہ طاقتور کے سامنے وہ مسائل رکھتا ہے، تو ہم سب سے زیادہ طاقتور ذات ہمارے ماں باپ سے بھی، ہمارے ملک کے حکمرانوں سے بھی، پوری دنیا کے جتنے بھی طاقتور لوگ ہیں ان سب سے جو طاقتور ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے ہم نے اپنا مسئلہ طاقتور ذات کے سامنے رکھنا ہے، اور مسئلے رکھنے کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے مصلی بچھانا ہے اور 2 رکعت نماز پڑھ کر اپنا مسئلہ اللہ کے حضور پیش کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تحفہ مومن کو عطا فرمایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا، اور ہر ایسا مومن جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے اس کا بھی یہی طریقہ رہا ہے۔ اکابرین کے ہم واقعات پڑھتے ہیں، جب بھی کوئی کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے تو وہ رجوع الی اللہ کرتے، یعنی اللہ کی طرف رجوع کرتے، اور رجوع کرنے کا طریقہ نماز ہے۔ نماز اس لیے افضل ترین عبادتوں میں سے ہے۔ اور پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پابند کیا ہے کہ 5 مرتبہ تو ہم نے اللہ سے اپنا رابطہ رکھنا ہی ہے، صبح اٹھتے وقت، ظہر کو، عصر کو، مغرب کو اور عشاء کو۔ یہ 5 مرتبہ اللہ نے ہمیں خود بلایا ہے، اور اس کے علاوہ پابندی نہیں ہے۔ جب آپ کو ضرورت پڑے آپ مصلی بچھائیں اور اللہ سے رابطہ کر لیں۔ کانٹیکٹ نمبر جو ہے باری تعالیٰ کا کانٹیکٹ نمبر وہ نماز ہے۔ انشاءاللہ اس بات سے نماز کی اہمیت بھی اور نماز کی فضیلت بھی دونوں واضح ہو گئیں۔ کل سے انشاءاللہ نماز کے باقی مسائل پڑھیں گے، نماز کے فرائض، نماز کے سنن، اس کے آداب، اس کے مستحبات اور اس کے مکروہات۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔